اچھا جی، ابھی نا یہ اگر آپ چاہیں گے تو ان کو ساتھ ساتھ لگائیے گا بھی، تاکہ حوالے آپ کے عقیدے پہ پڑھے جا سکیں۔ روحانی خزائن کا والیوم نمبر 5 ہے، اس کا پیج نمبر ہے 200، کتاب کا نام ہے آئینہ کمالات اسلام۔ اچھا لکھا ہوا ہے جی کہ واقعی امر یہ ہے، اب یہ الفاظ سب لوگ غور سے سنیے گا، واقعی امر یہ ہے اگر حضرت مسیح علیہ السلام ایسا دعویٰ کرتے کہ زندگی اور قیامت میں ہوں، تو چونکہ وہ سچے نبی تھے اس لیے ضرور تھا کہ اس دعویٰ کی سچائی ظاہر ہو جاتی۔ اب آگے آپ نے سننی ہے میری بات، اور اس کی وضاحت آپ خود کر دیجیے گا۔ لکھتے ہیں کہ اور حضرت مسیح کی زندگی میں اور بعد ان کے روحانی حیات دنیا میں بذریعہ ان کے پھیل جاتی، لیکن جس قدر حضرت مسیح الہی صداقت اور ربانی توحید کے پھیلانے میں ناکام رہے، شاید اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات میں بہت کم ہی ملے۔ لکھتے کیا ہیں جی کہ جس قدر حضرت مسیح الہی صداقت اور ربانی توحید کے پھیلانے میں ناکام رہے، شاید اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات میں کم ہی ملے۔ اچھا ایک دو حوالے سے اور پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا جناب کہ یہ روحانی خزائن کا یہ ملفوظات کا والیوم نمبر ہے 9، اس کا پیج نمبر ہے 317۔ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کے اخلاق ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ حضرت موسیٰ کو دیکھو، وہ راستے میں فوت ہو گئے تھے۔ آگے سنیں ذرا، حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ مغلوب ہی رہے۔ اب یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ مغلوب ہی رہے، معلوم نہیں کہ اگر غالب ہوتے تو کیا کرتے۔ ٹھیک ہے جی، صرف ابھی آپ کے سامنے ایک آخری حوالہ اور پڑھ دیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے جی کہ ہاں یہ دیکھیں ذرا، ملفوظات کا والیوم نمبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری جو بڑی محنت سے تیار کیے تھے، جن کو رات دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا، وہ بھی پورے طور پہ مخلص اور وفادار ثابت نہ ہوئے، اور خود حضرت مسیح کو ان کے ایمان اور اخلاص پہ شک ہی رہا، یہاں تک کہ آخری وقت میں جو مصیبت اور مشکلات کا وقت تھا وہ حواری ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک نے گرفتار کرا دیا، دوسرے نے سامنے کھڑے ہو کے 3 مرتبہ لعنت کی۔ اب اگلے الفاظ سنیے گا توجہ سے، لکھا ہوا ہے کہ اس سے بڑھ کے ناکامی اور کیا ہوگی۔ ابھی جو میں نے حوالے تو بہت سارے ہیں نا، آپ ڈاکٹر صاحب اتنی بڑی بڑی باتیں دیکھے کر رہے تھے اپنے پہلے کہ جناب وہ ایسے ہو گیا، یہ اس میں 3 باتیں۔ اس حوالے میں کیا لکھا گیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہوگی، اور جو اس سے پہلے حوالہ پڑھا اس میں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے یہ کہا کہ وہ ہمیشہ مغلوب ہی، کہہ رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ مغلوب ہی رہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ تو آیت یہ مجھے پڑھ کے بتا رہے تھے کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہے نا وہ غالب رہیں گے، تو آپ کے مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہمیشہ مغلوب رہے، اور اس کے بعد جو سب سے پہلا میں نے حوالہ پڑھا تھا وہ آپ کے سامنے دیکھیں، دوبارہ صرف وہ 2 لانے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس قدر حضرت مسیح الہی صداقت اور ربانی توحید کے پھیلانے میں ناکام رہے، شاید اس کی نظیر کسی دوسرے نبی کے واقعات میں کم ہی ملے۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کے حکم و عدل کے صرف یہ 3 حوالے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا، یعنی اس ذرا سے آپ کی مراد تھی آپ کی جماعت کا، اور ذرا کسی بھی جماعت کے جو عقیدے ہیں اس کے فاؤنڈر سے بنتے ہیں، آپ کے جو بانی جماعت اور حکم و عدل ہیں وہ تو یہ بتا رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے مقابلے میں آپ کی باتوں کی حیثیت کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد جو میں نے یہ بات پیش کی تھی کہ اس سے بڑھ کے ناکامی کیا ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو بات تھی یہ ملفوظات کا والیوم نمبر 8 ہے، اور اس کا پیج نمبر بھی 8 ہے۔